شہر قائد کی تاریخ کا سب سے بڑا ای چالان، ٹریکر نہ ہونے پر ڈمپر مالک پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ رضاق آباد ڈمپر حادثے میں رکشہ ڈرائیور جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ ڈمپر میں ٹریکر نصب نہیں تھا اور فٹنس سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھا۔ 3 ماہ کے لیے ڈرائیور کا لائسنس بھی معطل۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کو ٹریکرز کا کنٹرول نہ دینے والے ڈمپرز اور ٹینکرز پر پابندی رضاق آباد ڈمپر حادثے کے بعد لگائی گئی۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کے مطابق شہر میں صرف وہی ڈمپر اور واٹر ٹینکر چلیں گے جن کے ٹریکرز کا کنٹرول براہ راست ٹریفک پولیس کے پاس ہوگا۔ شاہ آباد میں تیز رفتار مسافر بس بے قابو ہو کر 2 موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ دوڑی۔ موٹر سائیکلوں پر سوار 2 بھائیوں حمزہ اور ابو بکر سمیت علی حسن اور یاسر بس تلے کچل کر موقع پر ہی جاں بحق۔ متوفی یاسر کی آج شادی تھی۔ جاں بحق نوجوان مہندی کی تقریب کی شاپنگ کر کے گھر واپس جا رہا تھا، حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے کا ذمہ دار بس ڈرائیور موقع سے فرار۔ بشریٰ بی بی نے بانی پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی اور سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا۔ انہوں نے اقتدار کے لیے دین کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ سابق وزیراعظم اقتدار کے لیے توہم پرستی کا شکار تھے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق بشریٰ بی بی نے بانی کو بتایا کہ اگر ہماری شادی ہو جائے تو آپ وزیراعظم بن جائیں گے۔ بانی نے اقتدار اور طاقت کے لیے بشریٰ بی بی سے شادی کی۔ گھریلو ملازمین نے بشریٰ بی بی کے عملیات کے لیے چیزیں لانے کا بتایا۔ بشریٰ بی بی ملازمین سے گوشت، جانوروں کے سر اور کلیجی منگواتی تھیں۔ میرٹ کے محض نعرے ریاستی امور میں بشریٰ بی بی ہی حرف آخر تھیں۔ بشریٰ بی بی نے تقرریوں، سفر کے اوقات پر بھی روحانی رنگ چڑھایا۔ بشریٰ بی بی کی اجازت کے بغیر وزیراعظم کا طیارہ اڑان نہیں بھرتا تھا۔ بانی اور سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی ملاقات میں بھی بشریٰ بی بی موجود تھیں۔ ملاقات میں بھی زیادہ وقت بشریٰ بی بی بولتی رہیں۔ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے تھے جنہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق سابق انٹیلیجنس سربراہ جنرل فیض حمید نے بشریٰ بی بی کو نہایت باریک مگر مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ حساس ادارہ اپنے ایک افسر کے ذریعے آئندہ ہونے والے واقعات کی معلومات بشریٰ بی بی کے کسی پیر تک پہنچاتا جو اسے آگے بشریٰ بی بی تک منتقل کرتا، اور یہ انفارمیشن بشریٰ بی بی بانی پی ٹی آئی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ جب وہ پیش گوئیاں درست ثابت ہوتی تو بانی پی ٹی آئی کا اپنی اہلیہ کی بصیرت پر یقین مزید پکا ہو جاتا۔ عمران احمد نیازی کے جتنے فیصلے ہیں کمپٹنس کی بنیاد پہ، گورننس کی بنیاد پہ، ملک کے بہترین مفاد میں نہیں ہوتے تھے۔ آج دنیا کے جریدے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں کے پیچھے ایک پورا سسٹم تھا، جھوٹ کا، بہتان کا، اور وہ تمام فیصلے وہ خاتون خانہ کرواتی تھیں۔ یہ کون سی دین کی تعلیم دی یا روحانیت تھی جس کا ذکر اس جریدے کے اندر ہوا ہے؟ بشریٰ بی بی حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ بانی کے تمام فیصلے بھی وہی کرتی تھیں۔ بزدار کو لگانے کا فیصلہ بھی بشریٰ بی بی کے کہنے پر کیا گیا۔ یہ کون سے دین کی تعلیم تھی جس کا ذکر جریدے میں ہوا؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی شدید تنقید، بولے دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں بانی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ پی ٹی آئی کے پاس الزام تراشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بی بی کی جو روحانی بصیرت کا جو لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا تھا، اور خان صاحب کو جس طرح سے انہوں نے اس چیز کے ذریعے لر کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کیا کی بلکہ کوشش میں کامیابی ان کو کافی حد تک حاصل ہوئی، لیکن اس کے بعد ملک کا جو حال ہوا وہ آپ سب کے سامنے۔ بشریٰ بی بی نے روحانی لبادہ اوڑھے رکھا تھا۔ دی اکانومسٹ کی خصوصی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشریٰ تسکین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے جو وعدے تھے ان میں سے کسی وعدے کو پورا ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ملک کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارا انٹرنیشنلی ہمارے ملک کا امیج کتنا ہم ڈیمیج کیے ہیں اس پہ، کہ اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم وہ اپنی بیوی سے ان کی روحانی عملوں کے اوپر آ کر ملک کے بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے، اور ایسے ایسے انکشافات جو اس آرٹیکل میں چھپے ہیں اور بڑے یہ درست چھپے ہیں، کیونکہ یہ تو بہت پہلے سے میں نے اپنے جو ٹی وی پروگرامز میں، کیونکہ میں نے ذاتی حیثیت پہ کبھی بھی ان کے خلاف باتیں کی، ٹھیک ہے، ہمارے ڈفرینسز تھے۔
برطانوی جریدے کے آرٹیکل میں جو بھی چھپا ہے وہ بالکل درست ہے۔ شرمناک ہے کہ وزیراعظم سرکاری فیصلے بیوی سے پوچھ کر کرتے تھے۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانیز اون چودھری نے کہا 25 کروڑ عوام کا مذاق بنایا گیا، اس سے ملک کی عالمی سطح پر جگ ہنسائی ہوئی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا جو سرکار جادو ٹونے چلے اندازہ لگائیں اس نے ملک کے ساتھ اور کیا 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 ہوگا۔ کرپشن کی غضب کہانی نے بنی گالا کو منی گالا بنایا۔ کہا کرتے تھے کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ غیر سیاسی ہیں، وہ سیاسی بھی تھیں اور وہ پوری اس کا حصہ تھیں جس طرح خان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ جو آدمی گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں سوئی گیس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ ایک حکومت تھی جس نے 15 کلو ہیروئن کا کیس ڈال دیا تھا، اللہ نے مجھے بری کیا، اب وہ آدمی خود معافیا مانگ رہا ہے اور اللہ کی پکڑ میں ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی فیصلوں سے لے کر کابینہ کی تشکیل تک ہر چیز میں بشریٰ بی بی کا ہاتھ تھا۔ کرپشن سامنے لانے پر کالے جادو کی بنیاد پر DGISI کو تبدیل کیا۔ PTI نے بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ لی۔ جو دی اکانومسٹ میں چھپا ہے یہ وہی باتیں ہیں جو پاکستانی قوم کو ہم بتاتے رہے، لیکن آج اس پہ مہر کریڈیبلٹی کی لگ گئی ہے کہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان میں اور جعلی پیروں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پاکستان ایک اٹامک پاور اور اس کا پرائم منسٹر جو کہ مایوسیوں کے گڑھے میں گرا ہوا تھا 1992 کے بعد، دن رات کی ایک ہی محنت تھی کہ میں کسی طرح اقتدار ہے اس پہ قابض ہو جاؤں۔ اس کے بارے میں دی اکانومسٹ میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو شارٹ ٹیمپر ہے، جو فیصلہ کرنے میں جلدی کرتا ہے، جو دوستوں کا دوست نہیں۔ ہر فیصلہ، ہر تقرری، ہر شیڈیول جو اندر آئے PM ہاؤس میں، جو باہر آئے کابینہ کے فیصلے، جہاز کے اڑنے کا وقت بھی وہ متعین کرتی تھیں۔ اگر کوئی ناپسندیدہ ہے ان کا تو وہ تو اگلے دن برطرف کیا جاتا تھا، اور کافی لوگوں نے تصدیق بھی کی ہے۔ جو انفارمیشن آپ کو پتا ہے اداروں سے، حساس اداروں سے انفارمیشن لے کے، شرم بھی آتی ہے کہ ہر فیصلہ، ہر تقرری کابینہ کے فیصلے تک بشریٰ بی بی کرتی تھیں۔ سینیٹر شیری رحمان کا دی اکانومسٹ کی رپورٹ پر رد عمل، کہا کہ عجیب و غریب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، انہیں کوئی ناپسندیدہ ہو تو اگلے دن برطرف ہوتا تھا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ رپورٹ سے تصدیق ہوتی ہے کہ بانی PTI کن کے زیر اثر تھے۔ بانی PTI نے پنجاب میں تعیناتیاں جادو ٹونے کی بنیاد پر کی، وہ اپنے کسی بھی قریبی دوست کے جنازے پر بھی نہیں گئے۔ بشریٰ بی بی سے متعلق برطانوی جریدے کی رپورٹ 100% درست اور حقائق کے مطابق ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی تنقید، کہا کہ بانی PTI کے بعد بشریٰ بی بی کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا میں ہو رہے ہیں۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ نے جعلی پیر خانے اور روحانیت میں چھپی شیطانیت سے پردہ اٹھایا۔ جو مخالفین کو کہتا تھا کہ چھوڑوں گا نہیں، وہ خود جعلی طریقے سے اپنی زوجہ تک پہنچائی جانے والی معلومات کو روحانیت سمجھتا تھا۔ 4 سال تک کوچ اور بشریٰ بی بی نے بانی PTI کو بیوقوف بنایا۔ چیئرمین PTI کا بشریٰ بی بی سے متعلق برطانوی جریدے کی رپورٹ کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بشریٰ بی بی کے خلاف آرٹیکل اسپانسرڈ ہے، قانونی کارروائی کریں گے۔ آرٹیکل کا مقصد بشریٰ بی بی اور بانی PTI کی کردار کشی کرنا ہے۔ شہرت کے لیے فیصلے کرنے والے ججز کو چاہیے کہ سیاست میں آ جائیں۔ جب کسی ایجنڈے کے تحت آئے ہوئے لوگ جج بن جائیں اور پھر عوامی شہرت کے لیے فیصلے کرنے لگیں تو اس سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے اور نقصان عام آدمی کو پہنچتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ ذاتی مفاد کی خاطر قانون کا غلط استعمال کرنے والے ججز کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے۔ افغانستان گورنمنٹ والوں سے ہم نے خود بھی بات کی، میں بھی گیا، وزیر خارجہ بھی گئے، وزیر دفاع بھی گئے، سارے گئے۔ ہم نے ان کو بار بار ایک چیز کہی ہے کہ دہشت گردی نہیں کرنی، ہمارے ملک میں یہ امن تباہ نہ کرے۔ یہ والے سارے لوگ آپ کو پتہ ہے بارڈر پار سے آئے، اسلام آباد میں دھماکہ ہوا بارڈر پار سے آئے، اور ہم ہمارے لوکل لوگ نہیں استعمال ہوتے، وہاں سے بھیجتے ہیں لوگ اور وہ یہ حملے کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا واضح پیغام ہے کہ دہشت گردی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وانا کیڈٹ کالج کا دورہ، قبائلی عمائدین سے خطاب میں بولے کہ ہم نے افغانستان سے بار بار بات کی کہ دہشت گردی نہیں کرنی، لیکن وہ نہیں مانے۔ وانا کیڈٹ پر حملے کرنے والے دہشت گرد افغانستان سے آئے، کسی کو امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم سے جو ممکن ہوا وہ قبائلیوں کے لیے کریں گے۔
مملکت کے آرمی، ایئر فورس اور نیوی ایکٹ ترمیمی بلوں پر دستخط۔ ترمیمی بلوں کی توثیق کے بعد تینوں بل نفاذ عمل میں آ گئے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی نے تینوں بلز میں ترامیم کی منظوری دی تھی۔ ترامیم کے مطابق آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے اور ان کی مدت 5 برس ہوگی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت نوٹیفیکیشن کے دن سے شروع ہوگی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر سے ختم ہو جائے گا۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کا دورہ پاکستان۔ پاک اردن کا غزہ جنگ بندی پر کام کرنے والے 8 ملکوں سے مزید رابطے کرنے اور غزہ کے باشندوں کی نقل مکانی پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے پر اتفاق۔ وزیراعظم ہاؤس میں شاندار استقبالیہ تقریب میں دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کے دستے نے شاہ عبداللہ دوئم کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اردن کے بادشاہ نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ 2 طرفہ اور وفود کی سطح پر بھی ملاقاتیں ہوئیں، جس میں 2 طرفہ دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ وزیراعظم نے معزز مہمان کو افغانستان اور بھارت کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں پٹاخے بنانے والی غیر قانونی فیکٹری میں دھماکہ، 6 ورکرز ہلاک، 7 زخمی۔ فائر بریگیڈ نے عمارت میں لگی آگ پر قابو پا لیا۔ فیکٹری کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، کئی افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ متعدد موٹر سائیکلیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ فیکٹری کھیتوں کے درمیان بنائی گئی تھی۔ امریکی صدر کا بی بی سی کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان، $1 ارب ہرجانے کا کیس دائر کریں گے۔ بولے کہ برطانوی وزیراعظم سے بھی بات کروں گا۔ امریکی صدر کا جلد ہی جوہری تجربات کرنے کا بھی اندیا۔ بولے کہ ہمارے پاس کسی اور ملک سے زیادہ جوہری ہتھیار ہیں، ہم بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایٹمی تجربات کریں گے۔ سعودی عرب کی فائٹر جیٹ کی درخواست پر غور جاری ہے۔ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر امریکہ کے روس اور چین سے اختلافات، دونوں ملکوں کی جانب سے بورڈ آف پیس مسترد۔ روس نے سلامتی کونسل میں امریکن قرارداد کے مقابل اپنی قرارداد پیش کر دی۔ امریکہ نے سلامتی کونسل کے ارکان کو دھمکایا ہے کہ وہ ٹرمپ امن منصوبے کی توثیق کریں ورنہ جنگ بندی ٹوٹ جائے گی اور فلسطینیوں کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی توثیق کے لیے ووٹنگ پیر کو ہوگی۔ مزید 15 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں غزہ انتظامیہ کے حوالے، تعداد 330 ہو گئی۔ اسرائیل سے لائی گئی لاشوں پر بہیمانہ تشدد کے نشانات۔ موسم سرما کی پہلی بارش نے اہلیان غزہ کے مصائب بڑھا دیے، ہزاروں خیمے ڈوب گئے، بچا کچا سامان خراب ہو گیا۔ فلسطینیوں نے غزہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا عہد کر لیا، مہم شروع کر دی۔ بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مکالمے کے لیے امریکہ کا حماس سے براہ راست رابطے کا فیصلہ۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف حماس مذاکرات کار خلیل الحیہ سے ملاقات کریں گے۔ پی سی بی کا پی ایس ایل میں 2 نئی ٹیموں کی شمولیت کا حتمی فیصلہ، باضابطہ ٹینڈر جاری۔ چیئرمین محسن نقوی کے مطابق 7ویں اور 8ویں ٹیم کے مالکان حقوق کی فروخت کا آغاز ہو چکا۔ دلچسپی رکھنے والے ادارے 15 دسمبر تک صبح 11 بجے تک بولیاں جمع کروا سکیں گے، جنہیں اسی روز کھولا جائے گا۔ اور سردی آ نہیں رہی، سردی آ گئی ہے۔ اسلام آباد میں سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ، لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالہ ڈویژن میں درجہ حرارت معمول سے کم۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارش اور برف باری کا امکان۔ پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں۔ کراچی میں بھی صبح کے وقت ٹھنڈی ہواؤں کا راج، رات کے وقت پارہ نیچے آنا شروع۔